السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے 1950 کی، جب پاکستان کو اور انڈیا کو آزاد ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، اور اسی اچانک میں موروکو کے ملک میں ایک سٹی ہے جہاں پر یہ واقعہ ہوتا ہے۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا جیمز واٹ، اینڈ وہ بہت ہی زیادہ کہ اس کو میتھ نہیں آتی تھی، اینڈ وہ میتھ کے اندر بہت ہی زیادہ نکما تھا، یعنی ہماری طرح تھا، میتھ اس کو بالکل بھی نہیں آتی تھی۔ اینڈ اس کے بعد اس کو جیسے ہی میتھ نہیں آتی تھی تو وہ ایک دن ان کے اسکول کے اندر ٹور تھا، پروگرام تھا، وہ بھی تھا، اینڈ اس کے ساتھ اپنے اور دوست بھی تھے، تو وہ لوگ ایک اور سٹی گئے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر گئے تو وہ پہاڑی علاقہ تھا، وہ وہاں پر گئے، پھر وہاں پر انہوں نے کافی زیادہ سیر کی، اینڈ اس کے بعد وہ جیسے ہی واپس آئے تو رات ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی واپس آ رہے تھے تو وہ اور اس کا دوست ساتھ تھے، تو ان کو کچھ دکھائی دی جو کہ بہت ہی زیادہ چمکدار چیز تھی، اینڈ اس کے بعد وہ جیسے ہی اس کے پاس جانے لگے تو وہ چیز اور آگے ہوتی گئی، اینڈ اس کے بعد وہ اس کے پیچھے جاتے گئے، وہ چیز اور آگے ہوتی گئی، اینڈ اس چیز کی جو روشنی تھی وہ اور بھی زیادہ ہوتی گئی۔ اس کے بعد وہ جیسے ہی اس چیز کے اندر پہنچے تو اس کا جو دوست تھا وہ بالکل ڈر گیا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں جاتا، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ تو وہ جیمز جو تھا اس نے کہا کہ نہیں یار تم آؤ، اس نے کہا کہ نہیں تم جاؤ، میں نہیں آتا۔ تو وہ واپس چلا گیا، اور یہ جو جیمز تھا یہ اسی چیز کے پیچھے چلا گیا۔ یہ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد گیا تو وہاں پر یہ اچانک غائب ہو گیا، اینڈ اس کا جو دوست تھا وہ واپس آ گیا۔ وہ جیسے ہی واپس آیا تو اس کو کہ بہت ہی زیادہ افسوس لگا اپنے دوست کے بارے میں، کیونکہ وہ اغوا ہو چکا تھا، کڈنیپ ہو چکا تھا، اینڈ اس کے بعد اس کو بہت ہی زیادہ پولیس والوں نے اور بھی بہت سارے لوگوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کو ڈھونڈ نہیں پایا، اور نہ ہی کوئی اس کیس کو سالو کر پایا۔ اینڈ اس کے بعد ایک دن اچانک وہ آ جاتا ہے اپنے گھر، جیمز۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر آتا ہے تو اس کا جو دوست ہوتا ہے اور اس کے گھر والے اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا۔ اینڈ اس کے بعد اس سے اور کچھ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، یعنی جھوٹ بول لیتا ہے۔ اینڈ اس کے بعد اس کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی اس کو کافی ملتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ یار میں نے تمہیں ادھر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے کہتا ہے کہ یار تمہارا تھینکس، تم نے مجھے ادھر اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کیوں؟ وہ کہتا ہے بس۔ اینڈ اس کے بعد وہ جیسے ہی اگلے دن پھر اپنے کہ جاتے ہیں اسکول، تو وہاں پر جب میتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو میتھ اس کو آتی ہی نہیں تھی بالکل بھی، اینڈ اس کہ پہلے جب یہ اسکول جاتا تھا تو بہانہ بنا لیتا تھا کہ میں کل نہیں آیا تھا اسکول، اس لیے مجھے میتھ کا ٹیسٹ نہیں آتا۔ اس کے بعد جو ٹیچر تھی انہوں نے سب کلاس والوں کو ٹیسٹ دیا، اور اس جیمز کو نہیں دیا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ اس نے بہانہ بنانا تھا کہ میں تو کل نہیں آیا تھا اور مجھے ٹیسٹ نہیں آتا۔ اینڈ اس کے بعد جیسے ہی وہ سب کو دیتی اور اس کو نہیں دیتی تو وہ جیمز کہتا ہے کہ میرا ٹیسٹ کہاں ہے، مجھے بھی دو۔ وہ سب اس کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں، اینڈ اس کے بعد وہ جیسے ہی اس کو ٹیسٹ دیکھتے ہیں تو یہ ان بچوں سے بہت ہی کم ٹائم میں، یعنی 5 منٹ کے اندر اس ٹیسٹ کو پورا کمپلیٹ کر کے ٹیچر کو دے دیتا ہے۔ اینڈ اس کے بعد جو ٹیچر دیکھتے ہیں تو وہ بالکل حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، تو وہ سب لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ اینڈ اس کے بعد وہ جیسے ہی واپس گھر جاتا ہے تو اس کا جو دوست ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے، تو وہ اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ اصل میں جو وہ روشنی والی چیز تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک اڑن تشتری تھی۔ اینڈ اس کے بعد اس کا جو کہ کنیکشن ہوتا ہے وہ دجال سے ہوتا ہے۔ اینڈ اس کے بعد وہ جو لڑکا تھا وہ سمجھ لو کہ ایلومیناٹی بن چکا تھا، اور جو لوگ بھی ایلومیناٹی بنتے ہیں ان کو جو چیز بھی چاہیے ہوتی ہے وہ ان کو مل جاتی ہے، لیکن ان کے رولز فالو کرنے پڑتے ہیں، لیکن ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوار ہوتی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔